کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہوا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں مبارک کہوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ سو ابراہیم خدا ان کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند قدوس پاک خدا، تیرے شکر، تیری تعریف ہو تیرے زندہ کلام کے لیے۔ اے پیر خداوند، ہماری عقل ناقص ہے، ہمارے خیالات محدود ہیں، خداوند ہمیں تیرے پاک روح کی ضرورت ہے۔ خداوند ہمیں سمجھا سکھا تاکہ ہم تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو جان سکیں اور ان کو سیکھ کر تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ جی آج ہم اپنے اس کریکٹر اسٹڈی کے جو سیریز ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور ہم نے آج ابراہیم کے بارے میں آج سیکھنا ہے۔ یہ جو کردار ہے، جو اسٹڈی ہے لائف آف ابراہیم، اٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز ہی واز چوزن آف گاڈ ٹو بیکم دا فادر آف نیو اسپرچل پیپل۔ یہ ایمانداروں کا باپ اس کو کہا جاتا ہے، جو خداوند کے لوگ ہیں، جو اسپرچل ہیں، یہ ان کا ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمانداروں کا جو باپ اس کو کہا گیا، اس کو خداوند کا دوست بھی کہا گیا ہے۔ دیکھیں خداوند کا دوست ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ تو ابراہیم کو ایک تو ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے، اور دوسرا اس کو خداوند کا دوست کہا گیا ہے۔ ابراہیم کے بارے میں جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جانا پڑے گا۔ ابراہیم جو ہے یہ تارا کا جو اگر آپ نسب نامہ دیکھیں تو یہ تارا کا بیٹا تھا، اور ہاران میں تارا نے جو ہے وہ وفات پائی۔ ابراہیم جو ہے یہ اور میں رہتا تھا۔ اور جو ہے یہ کسدیوں کا جو ابھی موجودہ دور جو جس کو ہم عراق کہتے ہیں، میسوپوٹامیہ، تو وہاں پر اس کے جو دریا کے کنارے، دریائے فرات کے کنارے جو ہے وہاں پر ان کا جو ہے وہ گزر بسر ہوتی تھی، وہاں پر ان کی رہائش تھی۔ اور یہ جو کلچر تھا، یہ جو لوگ تھے، یہ بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے، مونوتھیسٹک نہیں تھے، ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، بلکہ پولیتھزم جس کو آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے خداؤں کو یہ مانتے تھے، بہت سارے بت وہاں پہ موجود تھے اور یہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جہاں پر بت پرستی ہو رہی ہو، جہاں پر لوگ ایک خدا کو نہیں مان رہے تھے، ابراہیم جو اس کا پہلے نام تھا، بعد میں اس کا نام خداوند نے بدل کر ابراہیم رکھا، تو خداوند نے اس کو بلایا۔ اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ خداوند نے ابراہیم کو کیوں چنا۔ خداوند کا پاک کلام میں یہ بتاتا ہے کہ وہ ایمان کی وجہ سے، ایمان رکھنے کی وجہ سے خداوند نے اس کو بلایا۔ ایمان کی وجہ سے وہ راست باز ٹھہرا، یعنی سچا ٹھہرا، رائچس۔ تو ایمان کی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایمان کی وجہ سے خداوند کا بندہ ابراہیم جو ہے وہ خداوند کے حضور راست باز ٹھہرا، اور خداوند نے اس کو بلایا۔ اور جب خداوند بلاتا ہے تو خداوند ایک اس کے ساتھ کووننٹ کرتا ہے۔ with this divine call you can see that there is a covenant, and that covenant was between Abraham and God۔ وہ عہد خداوند جو اس کے ساتھ باندھا، بہت خوبصورت یہ عہد ہے، اور ہم اس جب عہد کو دیکھتے ہیں اس میں کرس بھی ہے، اس میں بلیسنگ بھی ہے، اس میں پرومس ہے۔ اور وہ پرومس کیا ہے؟ خداوند نے کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیرا نام
सरफराज करूंगा सो तो बायस बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक है उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। अब ईमान कहां पर आता है जी? ईमान की बात कहां पर आती है? देखिए, जब नस्ल की बात हो रही थी, जब बरकत की बात हो रही थी, और मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, ये जो बात थी ये इब्राहिम के लिए बड़ी अनयूजुअल थी, क्योंकि उस वक्त तक उसके कोई औलाद नहीं थी, और वो ये कबूल करता है बात कि मेरे तो कोई औलाद नहीं है, मैं बूढ़ा हूं। जब उसको बुलाया गया उस वक्त वो 70 वर्ष का था, और जब उसने जगह को छोड़ा ये वो 75 ईयर्स ओल्ड। तो वो कहता है कि खुदावन मेरे तो कोई औलाद नहीं है, हाउ कम, मैं कैसे एक बड़ी कौम बनूंगा? ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, वो चीजें जो हमें नजर नहीं आती। और इब्राहिम ने इस बात को कबूल किया कि खुदावन मुझे एक बड़ी कौम बनाएगा। ईमान के साथ जो दूसरी बात खुदावन को पसंद आई, दैट वाज द ओबीडियंस ऑफ इब्राहिम। हम इससे पहले कि इब्राहिम के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो उसके किरदार की खास बातें उनको देखें, लेकिन उससे पहले मैं चंद एक जो और इसके साथ जो रिलेटेड जो बातें हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिनको भी मैंने आपके सामने पेश किया। जो इवेंट है, पहली बात उसको ऊर से बुलाया गया। ऊर जो है ये एक ऐसी सरजमीन थी जहां पर बुत परस्ती होती थी, और फिर हम उसकी जो डिवाइन जो कॉल है, जो बुलाहट है, उसको देखते हैं, और उसमें हम उसकी ताबे फरमानी को देखते हैं, खुदावंद के अहद को देखते हैं। इट वॉज नॉट एन एग्रीमेंट, ये बात याद रखें। एग्रीमेंट बिजनेस में होता है, एग्रीमेंट टूट भी सकता है, जब किसी की तौक़ुआत पर आप पूरे नहीं उतरते तो वो एग्रीमेंट जो है वो ब्रेक हो सकता है। दिस अ चांस, आप किसी के साथ बिजनेस एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट जो है जब आप उस पर कायम नहीं रहते तो ब्रेक हो जाता है। जब उन जो शराइत होती हैं उसमें ये मशरूत होता है, और उस पर आप जब कायम नहीं रहते तो वो एग्रीमेंट जो है वो ब्रेक हो सकता है। अहद क्या है? अहद जो है वो खुदा और इंसान के दरमियान ये अहद था। खुदा ने एक अहद जो है नूह के साथ भी बांधा कि जब वो कश्ती से बाहर आए और तमाम दुनिया खत्म हो गई, सिर्फ 8 जाने बची, और कोई कज़ा जो है वो आसमान पर ज़ाहिर हुई, और नूह ने जो है वो हम देखते हैं उसने कुर्बानी गुजरानी, और वहां पर खुदावन ने उसके साथ एक अहद बांधा नूह के साथ, और खुदावन ने से कहा कि इसके बाद मैं कभी भी ऐसा बड़ा तूफान जो है वो नहीं लाऊंगा। तो ये खुदा का जो खुदा ने उसको बरकत दी। अगर आप मेरे साथ पैदाइश का 9 बाब देखें, और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी, उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो, और जमीन के कुल जानवरों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा, और ये और तुम्हारे कीड़े जिनसे जमीन भरी पड़ी है, और समुद्री कुल मछलियां तुम्हारे हाथ में की गई। तो आगे चलकर खुदा उसको कहता है कि तमाम जानदार और जो कुछ भी सारा उसको खुदावन ने उसके साथ उसके साथ ये अहद बांधा। और जो हम देखते हैं कि जो कोसे कज़ा जो है वो जब वो आसमान पर कमान की सूरत में वो ज़ाहिर हुई, तो अगर आप मेरे साथ देखें पैदाइश का 9 बाब और उसकी 12, और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ है पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूं, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूं, वो मेरे और जमीन के दरमियान अहद का निशान होगी। ऐसा होगा कि जब मैं जमीन बादल आऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी, और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूंगा, और तमाम जानदारों की हिलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना होगा, और कमान बादल में होगी, मैं उस पर निगाह करूंगा ताकि उस अब्दी अहद को याद करूं जो खुदा के और जमीन के सब तरह के जानदारों के दरमियान है। बस खुदा ने नूह से कहा ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और जमीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूं। तो देयर इज अ कॉवेनेंट, देयर इज अ कॉवेनेंट बिटवीन गॉड एंड नोह। और यहाँ पर जो अहद है, ये अहद जो है खुदावन ने उसके साथ बांधा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे बरोमत करूंगा, और खुदावन का ये अहद जो है
ہم دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت عہد ہے اور خداوند اپنے عہد میں جو ہے وہ قائم ہے. آج بھی ان دنوں جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کے حالات جو ہیں بہت خراب تھے، لوگ ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے، میں کہتا کہ ایسی باتیں نہ کریں. خداوند نے ان کو برکت دیا، دے آر بلیسڈ پیپل، دے آر چوزن پیپل، اور خداوند کا ان کے ساتھ عہد ہے. اور خداوند کہا جو تمہیں برکت دے گا اس کو میں برکت دوں گا، اور جو تمہیں لعنت کرے گا اس پر میں لعنت کروں گا. So there is a danger because this is the covenant of God. یہ خداوند کا ان کے ساتھ عہد ہے، اور یہ اس کے ایمان کی وجہ سے خداوند نے اس کے ساتھ یہ عہد باندھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابراہیم ہیں ان کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو اگر ہم کریکٹرسٹک پر ذرا تھوڑا سا غور کر لیں کہ کس طریقے سے اس کا جو ایمان ہے بڑا خوبصورت ہے، ماں کے مطابق. اور ایک ایک جو سٹیپ ہے اگر آپ ان کا دیکھیں، اپنے گھر سے نکل جانا، اپنے ناطے داروں کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا، اور خداوند کے لیے گھر سے نکل جانا خداوند کے کام کے لیے، یہ آسان کام نہیں ہے. کیونکہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے کہ جب میں نے اپنے جاب سے ریزائن کیا، اٹ واز اے گریٹ ٹیمپٹیشن، گریٹ چیلنج ٹو می. اور بیکاز آئی واز ریسپانسبل فار مائی فیملی، تو مجھے یہ فیصلہ کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی. لیکن میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، خداوند جو ہے وہ برکت دیتا ہے. اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑنا، اپنے ناطے داروں کو چھوڑنا، اور پھر دیکھیں کہ اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ، کوئی ایسا نقشہ، خداوند نے اس کو کہا کہ جا بس ٹھیک ہے، تو اس ملک میں جا جہاں پر تجھے میں بہت برومند کروں گا، اور اگر تو سمندر کے ذرات کو گن سکتا ہے، ریت کے ذرات کو گن سکتا ہے، اگر ستاروں کو گن سکتا ہے، تو میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کے برابر جو ہے وہ بناؤں گا. تو خداوند نے اس کو برکت دی. لیکن اس کے پیچھے اس کے کردار کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ ہے obedience. He left his home, he left his friends, he left his parents because he was obedient to God. خداوند کی تابع فرمانی ہم اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں. آج جب میں وہ تصویر جو میں نے ڈاؤن لوڈ کی اور میں نے شیئر کی، جس میں ابراہیم جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ انتہا ہے، that's the height of his obedience. بڑھاپے میں خداوند نے اس کو بیٹا دیا. اب یہ اس کے لیے بڑی ایک اہم بات تھی کہ کیسے اس کو قربان کرے. اس کا جو پس منظر ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ جو پیگن تھے، پیگن ریلیجن جو تھے، جو بت پرستی کرتے تھے، ان میں بچوں کو جو ہے وہ گاڈ اینڈ گاڈیز کے لیے ان کو قربان کیا جاتا، ان کی قربان کا بنائی جاتی تھی، اور اس پر اس بچے کو جو ہے وہ قربان کیا جاتا تھا. تو the idea was already in his mind کہ بھی اچھا جو ہے آپ کی جو قیمتی چیز ہے، آپ کا جو بچہ ہے. انڈیا میں آج بھی لوگ جو ہیں وہ بچوں کو سیکریفائس کرتے ہیں. سو مینی ایریاز جہاں پر لوگ جو ہیں وہ بتوں کی قربانی کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے سیکریفائس کرتے ہیں، اور جو باقی چیزیں تو لوگ لے کر آتے ہی ہیں، پھل وغیرہ یا برے یا مینڈے جو ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اسی آئیڈیا کو لے کر، اسی کلچر کو لے کر، اسی کسٹم کو لے کر خداوند سے کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو تو قربان کر. اب اگر آپ تھوڑا سا اس بات کو آپ سوچیں، اس بات کو اپنے ذہن میں لائیں، ایون اٹس ناٹ ان دا بائبل، یہ بائبل میں تو نہیں ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ابراہیم جب بوڑھا ہو گیا اور اس کے بیٹا ہوا تو وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہوگا، اس کے ساتھ اتنا ٹائم خدا کے ساتھ نہیں گزارتا ہوگا. تو خداوند نے کہا کہ اب یہ میرے اور تیرے درمیان ایک بہت بڑی جو ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے، یہ جو بلیسنگ ہے تو اسے میرے لیے لے کر قربان کر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے دل کے بڑا قریب تھا. خداوند کا بندہ ابراہیم اسحاق سے پیار کرتا تھا. یہاں پر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے پہلے اپنی جسمانی کوشش سے اسماعیل کو پیدا کر کے اس نے خداوند کے حضور اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کی کہ اچھا جی میرا وارث جو ہے یہ ہوگا. اور سارا نے اپنی لونڈی جو ہے
हाजरा जो है उसे दे दी, और उसने खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक उसने इस्माइल को जो है वो सोचा कि ये वादे का फर्जंद होगा, लेकिन खुदा ने कहा नहीं। खुदा का पाक कलाम बताता है कि इसहाक जो है वो वादे का फर्जंद है, और लतीफ खत का मुसन्निफ कहता है कि लौंडी का बेटा जो है वो वादे का फर्जंद नहीं हो सकता। तो उसने वो जो उसके बड़े दिल के करीब था वो उसको ले गया, और जाकर तो उसने मोरिया के पहाड़ पर उसके साथ उसके नौकर भी गए, और उसने सोचा कि कोई रुकावट ना बने। यहाँ पर इस बात का जिक्र नहीं है कि उसने बाइबल मुकद्दस में कि उसने अपनी बीवी को ये बताया हो कि मैं इसको लेकर तो जा रहा हूँ कुर्बानी देने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसको लेकर तो वहां पर गया और उसने उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम इसहाक की ताबे फरमानी को भी देखते हैं कि वो बाप के साथ जाता है और कहता है कि बाप देख, आग भी है, लकड़ियां भी हैं और छुरी भी है, लेकिन बर्रा कहाँ है? तो उसने कहा खुदावंद जो है वो मुहैया करेगा। और जब थोड़ा सा मुझे इसमें इजाजत दीजिएगा ताकि मैं इसको थोड़ा सा आपको और ज्यादा सिखा सकूं, इसके पहले कि हम इन जो बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको देख सकें। वक्त में बड़ा कम है मेरे पास, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल रेवलेशन। तो उस पहाड़ पर वो उसको ले गया और उसके हाथ बांधे और उसको लिटा दिया उस कुर्बानगाह पर, छुरी ली, और जब वो छुरी चलाने लगा तो खुदावंद के फरिश्ता ने कहा कि अपना हाथ रोक ले। खुदावंद ने कहा कि मैं बर्रा मुहैया करूंगा। I'm not relying upon your strength. I'm not relying upon your sacrifice. It was your test. मैं इस पहाड़ पर बर्रा मुहैया करूंगा, and that will be a perfect lamb of God. वो बर्रा यीशु है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, और खुदावंद ने हमारी निजात के लिए अपना बेटा पेश कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं मुहैया करूंगा, मैं बाप हूं, मैं अपना इकलौता बेटा दूंगा। और खुदावंद यीशु अल मसीह हमारे लिए उस सलीब पर कुर्बान हुए। खुदावंद ने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया। खुदा खुद इंसान बन गया और बेटे की सूरत में इस दुनिया में आया, और उसने सलीबी मौत गुजारा की। He was not relying upon a lamb and the goat. बर्रों में और मेंढों की कुर्बानी में उसकी खुशनुदी नहीं है, ना ही उसकी खुशनुदी इस बात में थी कि इब्राहिम जो है वो इसहाक को ज़िबा करे। खुदावंद की जो मर्जी थी, जो इलाही इंतजाम था, जिसका खुदावंद ने पैदाइश की किताब में वादा किया कि जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो अबलीस के, शैतान के सर को कुचलेगा, और यीशु जो है वो सलीब पर हमारे लिए कुर्बान हुए। अजीजों, हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं वो कहते हैं कि जी वो इस्माइल था, वो इसहाक नहीं था। बाइबल मुकद्दस दुनिया की वाहिद बेस्ट सेलिंग बुक है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है, मोस्ट ऑथेंटिक बुक है। खुदावंद का पाक कलाम हमें ये बताता है कि खुदावंद ने इसहाक की कुर्बानी मांगी, और वो जो कुर्बानी थी वो मसीले मसीह थी, वो अक्स था खुदावंद यीशु अल मसीह की कुर्बानी का, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, एक अक्स था, वो उसका टेस्ट था इब्राहिम का। और अगर आज हमारे बहन भाई उस ट्रेडिशन को लेकर, उस बात को लेकर वो बर्रे और मेंढे जो हैं उनको लेकर आते हैं, तो यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं बहनों भाइयों। इन द ओल्ड टेस्टामेंट जब मेंढे जो है जबा किए जाते थे, बर्रा ला के जबा किया करने के लिए तैयार होता था, उस पर हाथ रखे जाते थे और ट्रांसग्रेशन उसको कहा जाता, उसमें सारी जो उनकी लानतें थी वो ट्रांसफर हो जाती थी, और उस बर्रे को अज़ाज़ील के लिए छोड़ दिया जाता था बियाबान में। ये खता की कुर्बानी, गुनाहों की माफी की कुर्बानी, उसमें वो लानतें ट्रांसफर हो जाती थी। और जो हमारे बहन भाई जो कुर्बानियां करते हैं
اس وقت بھی جو قربانی گزاری جاتی تھی ان پر ہاتھ رکھا جاتا تھا اور اس پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہمارے گناہ ہماری تقصیریں اس میں چلیں گی، یعنی آپ کی لعنتیں اس میں چلی جاتی ہیں۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ڈیو ٹو لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہمارے جو بہن بھائی ہیں اس گوشت کو کھاتے ہیں۔ مسیحوں کو کبھی بھی اس گوشت کو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس میں اٹ از اے مسٹری، ایون وی ڈونٹ بلیو آن دیٹ، ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ اسماعیل کو قربان کیا گیا یا اس کی قربانی پیش کی گئی۔ پہلی تو بات تو قربان ہوئی نہیں، مطلب کیونکہ اسحاق کو تو خداوند نے پھر قربان نہیں ہونے دیا، تو اس کے لیے برہ جو ہے وہ مہیا کیا گیا اور خدا کا پاک کلام میں یہ بتاتا ہے۔ تو وہ جو مسٹری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ساری لعنتیں اور گناہ جو اس میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، قربانی کا مقصد کیا تھا۔ اسی پہاڑ پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر خداوند نے ابراہیم سے قربانی مانگی اسحاق کی، خداوند یسوع مسیح کوہ کلوری پر اس پہاڑ پر ہمارے لیے مصلوب ہوئے اور اپنا قیمتی خون دیا۔ قربان گاہ، وہ لکڑی کی قربان گاہ جو بنائی گئی جس پر خداوند نے اپنا قیمتی خون بنایا۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی زندگی کا جو دوسرا ایک پہلو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو جرت ہے، اور میں نے بتایا کہ بہت بڑی جرت کی بات تھی، بڑی دلیری کی بات تھی، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا، اپنے ناطے داروں کو چھوڑنا، اور پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو جسے وہ پیار کرتا تھا، جو کہ اس کی اولاد تھی، اس کے جگر کا ٹکڑا تھا، بڑی جرت ہے کہ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، چھری اس کے ہاتھ میں ہے، بیٹا وہاں پر بندھا پڑا ہوا ہے، لکڑیاں پاس ہیں، he was ready to sacrifice۔ یہ اس کی جرت تھی ابراہیم کی، ایسے خداوند نے اس کو قوموں کا باپ نہیں بنا دیا، اس کی تابع فرمانی، اس کا ایمان، اس کی جرت۔ پھر ایک اور خوبصورت بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو دل تھا بڑا خوبصورت تھا، مہمان نوازی۔ جب خداوند کے فرشتے جو ہیں آتے ہیں اور وہ جو سدوم اور عمورہ ہیں ان کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پر بدی پائی جاتی تھی، ہوموسیکسولیٹی کا، ہم جنس پرستی کا گناہ وہاں پر تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو خوش آمدید کہتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے۔ اس کی بیوی سارہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فوراً ان کے لیے کھانا تیار کرتی ہے اور وہ ان کے پاؤں دھوتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اور یہ خدا کے بندے کی ہم مہمان نوازی کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ مہمان نوازی ہم یسوع کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب ایک بہت بڑا ہجوم ان کے پیچھے تھا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو خداوند نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو برکت دی اور اس بہت بڑی بھیڑ کو خداوند نے سے اس کو ترس آیا ان پر، اور زندگی کی روٹی ہے، کل ہم نے اس کے بارے میں سیکھا تھا۔ خداوند جو ہے وہ ہمیں سیر آسودہ کرتا ہے۔ پھر ایک اور بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں انٹرسیشن، اور یہی بات ہم خدا یسوع مسیح کی کل میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ جو مسیح موسیٰ اور مسیح مسیح اور یہ یوسف جو ہے وہ مسیح مسیح ہے، ابراہیم، یہ ساری یہ عکس ہے خدا یسوع مسیح کے۔ اب یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو وہ انٹرسیڈ کرتا ہے لوط اور اس کے لوگوں کے لیے، کہتے ہیں خدا رہنے دے، نہ کر، ان کو معاف کر، اور وہاں پر وہ ہمیں انٹرسیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کے لیے وہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ خداوند تو اگر وہاں پر 50 رات باز مل جائیں تو ان کے لیے بالکل نہیں چھوڑے۔ دیکھیں میرے ساتھ، اب وہ بات یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن پیدائش 18 باب میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں، سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک و بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور 50 راست بازوں کے ساتھ جو اس میں ہے اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تو اس سے بعید ہے کہ نیک و بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک و بد کے برابر ہو جائیں۔
یہ تجھ سے بعید ہے، کیا تو تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ تو وہاں پر وہ انٹرسیڈ کر رہا ہے سدوم اور عمورہ کے لیے، اور کرتے کرتے جی بات جو ہے وہ 50 سے 5 تک پہنچ گئی، لیکن وہاں پر 5 بھی جو ہے وہ راست باز نہ ملے، اور خداوند نے اس سدوم اور عمورہ کو جو ہے وہ جلا دیا، کو خاک کر دیا۔ تو اس کی ہم یہاں پر مہربانی کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے لیے فکر کا جذبہ دیکھتے ہیں۔ لوط اس کا بھتیجا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوط اور اس کی بیٹیاں اور اس کی بیوی جو وہاں سے نکلے، اور لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے انٹرسیڈ کرتے ہیں، وہ خداوند سے ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ عزیزو، ابراہیم کی زندگی بڑی خوبصورت زندگی ہے، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے ایمان کے لیے، اس کی جرت کے لیے، اس کی کمٹمنٹ کے لیے، اس کی ڈیڈیکیشن کے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو جرت ہے، اس کی دعائیہ زندگی کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہمیں ابراہیم کی زندگی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ عزیزو، ہم بھی ابراہیم کی طرح ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس کو ہم سیکولر ورلڈ کہہ سکتے ہیں، لبرل ورلڈ کہہ سکتے ہیں، کرائسٹ لیس ورلڈ کہہ سکتے ہیں، جہاں پر لوگ خداوند سے پیار کرنے والے بہت کم ہیں۔ ابراہیم کی طرح ہمیں خداوند پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی طرح خداوند کی تابع فرمانی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت دفعہ خداوند ہم سے بہت قیمتی چیزیں جو ہیں خداوند وہ مانگتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں 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 یہ میں نہیں دے سکتا، خداوند یہ لے لے، اس کو رہنے دے۔ ہمارے دل میں لالچ آ جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں، حنانیہ اور سفیرہ، ایمان کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، انہوں نے زمین بیچی، اور اس زمین میں سے جو روپیہ تھا اس میں سے کچھ انہوں نے رکھ لیا، اور آ کر تو انہوں نے پترس کے ساتھ جھوٹ بولا کہ نہیں جی یہی تھا، تو دونوں میاں بیوی جو ہے وہ مر گئے۔ خدا کا بندہ پترس کہتا ہے کہ تم نے خدا کے پاگلوں سے کیوں جھوٹ بولا؟ حنانیہ اور سفیرہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عزیزو، ہم خداوند کو کیا دے سکتے ہیں؟ سب کچھ خداوند کا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ۔ اور یہ بات ابراہیم نے اپنے ذہن میں رکھی کہ خداوند جس نے سنِ یاس میں، جبکہ میری بیوی وہ بڑھاپے میں تھی، میں بوڑھا تھا، اگر خداوند اس بڑھاپے میں مجھے اولاد دے سکتا ہے تو خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ خداوند اس مردے میں بھی جان ڈال سکتا ہے۔ اس وقت تک خداوند یسوع مسیح نہ مصلوب ہوئے تھے، نہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے تھے، لیکن آپ ابراہیم کا ایمان دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کو قربان کرنے کے بعد بھی خداوند اس کو زندہ کر سکتا ہے۔ ابراہیم کے ایمان کی ایک اور خوبصورت جو مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب اس کی بیوی مر گئی تو اس نے اس کے لیے جگہ خریدی، قبر خریدی، پیسے دیے، اب اس کو جلایا کیوں نہیں؟ اس کو ایسے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ اس کو معلوم تھا کہ خداوند ان مردہ ہڈیوں میں جان ڈالے گا۔ اس کو معلوم تھا کہ وقت آئے گا جب خداوند آواز دے گا اور ہر ایک جو جسم ہے، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے جڑ جائے گی اور یہ مردہ ہڈیاں زندہ ہو جائیں گی۔ یوسف نے بھی ایسے ہی کیا، اس نے اپنے بچوں کے ساتھ عہد کیا، ان سے وعدہ لیا کہ جب میں مر جاؤں تو میری ہڈیوں کو اس دیار غیر میں نہ رہنے دینا، ان کو یہاں سے لے جانا۔ کیا وجہ تھی؟ اس کو معلوم تھا کہ خداوند ان ہڈیوں میں جان ڈالے گا۔ It's a beautiful picture of the resurrection and the belief of the old patriarch۔ جو لوگ تھے ان کا ایمان ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور حزقیل بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں 37 باب میں، کہے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تمہیں ان میں سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند وادی جو ہڈیوں سے پر تھی۔ 37 باب کو دیکھیں حزقیل کا۔ خداوند کہتا ہے کہ ہڈیوں سے نبوت کا حزقیل، اور وہ ہڈیاں جو ہیں ان پر نبوت کی گئی، کلام سنایا گیا، ہوا چاروں طرف سے آئی اور وہ ہڈیاں جو ہیں وہ زندہ ہو گئی، بہت بڑا لشکر بن گیا۔ ابراہیم کی زندگی میں
ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ خداوند زندگی کا خالق اور مالک ہے۔ کیا آپ ایسا ایمان رکھ سکتے ہیں؟ عزیزو، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ساری جرت کے لیے، اس سارے ایمان کے لیے، ساری تابع فرمانی کے لیے۔ ہم کہاں تک خدا کی تابع فرمانی کرتے ہیں؟ ہم نے ایک لمٹ، ایک جو ہے وہ سیکٹر بنایا ہوا ہے کہ نہیں جی یہاں تک ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں۔ عزیزو، پورے دل سے خداوند کی تابع فرمانی کرنا، پورے دل سے خداوند کو اپنا خالق اور مالک ماننا، اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اس کی زندگی میں۔ اور پھر یہ بھی کہ اس نے ہمیں یہ خوبصورت سبق دیا ہے کہ ہمیں کسی چیز کو بھی خداوند کے مقابلے میں نہیں لے کے آنا، چاہے وہ ہماری اولاد ہے، چاہے ہمارا روپیہ پیسہ ہے، چاہے ہمارا کاروبار ہے، چاہے ہمارا گھر ہے، جو کچھ بھی ہے، ہمیں اس کو، جب ہم اس کو خدا کے مقابلے میں لے آتے ہیں تو وہ بت پرستی ہے۔ جب ہم ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ان کو ہم اپنے سے الگ کرنا نہیں چاہتے۔ آج لوگ ڈرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں جی اگر ہم 1 گھنٹہ خدا ان کی عبادت کر لیں گے سنڈے کو تو شاید ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، شاید میں اتنی آفرنگ دے دوں گا تو پتہ نہیں میرا کیا نقصان ہو جائے گا۔ عزیزو، یاد رکھیں خداوند غیور خدا ہے۔ آپ جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ خداوند کی غیرت کو للکارتے ہیں۔ لیک آف فیتھ، لیک آف اوبیڈینس، لیک آف ٹرسٹ، یہ خداوند کو پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کو محدود کر دیتے ہیں، آپ اس کو غصہ دلاتے ہیں۔ ہمارا خدا کیسا ہے؟ چھوٹا سا بس بنایا ہوا ہے، جتنی اپنی ضرورت بنا لیا۔ عزیزو، ہمارا خدا تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ پہاڑ اس کے ہیں، ندیاں اس کی ہیں، سمندر اس کا ہے، تمام خزانے اس کے ہیں، ہر چیز اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ شیر ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، لیکن خداوند کے تعلق کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ زبور نیز کہتا ہے داؤد، میں بچہ تھا اور اب بوڑھا ہوں، پر میں نے صادق کی نسل کو کبھی ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ ہم پتہ نہیں کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کن چیزوں کی فکر میں ہیں۔ خدا نے کہا ان چیزوں کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ پہلے اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہت کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ ایسے خدا نے اس کو قوموں کا باپ نہیں بنا دیا۔ تو مجھ سے مانگ اور میں تجھے امتوں کا فرمانروا بناؤں گا، خداؤں کا یہ وعدہ ہے۔ اور ایسے خداوند نے اس قوم کو برکت نہیں دی بنی اسرائیل کو، انہوں نے خداوند سے قومیں مانگی، چھوٹا سا خطہ ہے، ایک دن میں آپ پورے اس کو اسرائیل کو، فلسطین کو آپ گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی قوم آج پوری دنیا پر رول کر رہی ہے کیونکہ وہ خدا کی حاکمیت کو مانتے ہیں۔ they believe on the theocracy of God۔ وہ کہتے ہیں کہ حاکم خدا ہے، حتیٰ کہ ان کے ہاں ٹھیک ہے، ان کی جمہوریت ہے، ان کا پرائم منسٹر ہے، سسٹم آف گورنمنٹ، بٹ دے بلیو آن دا تھیوکریسی۔ وہ خداوند کی حاکمیت کو مانتے ہیں۔ ہم کس کی حاکمیت کو مانتے ہیں؟ ابراہیم نے کوئی تھیالوجی نہیں کی ہوئی تھی، اسے کوئی ڈاکٹریٹ نہیں کی ہوئی تھی، سمپل فیتھ، سادہ ایمان۔ اور خداوند ایسا ایمان چاہتا ہے۔ پڑھ لکھ کر بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے کر اگر ایمان نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ عزیزو، ایسی جرت، ایسی دلیری کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہم ابراہیم کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ آئیے خداوند کے حضور جھکیں، خداوند سے درخواست کریں کہ خداوند تو ہمارے اندر ایسا خوبصورت ایمان پیدا کر، ونڈرفل فیتھ، آفرنگ ہز سن، اپنے بیٹے کو پیش کر دیا۔ خداوند نے بہت پیار کیا،
खुदा की मोहब्बत को हम देखते हैं कि उसने सिर्फ इब्राहिम से बेटा नहीं मांगा, उसके ताबे फरमानी की वजह से, उसकी जुर्रत की वजह से खुदावन ने हमसे प्यार किया। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना की बात में लिखी गई इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जिसो मैं एक आज आखिरी बात करके इस स्टडी को खत्म करूंगा। हम इस आयत को बहुत ज्यादा दोहराते भी हैं, याद भी कर लेते हैं, बचपन से इसको सीखा है, लेकिन इस दौर में हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके साथ जो आयत है 17 आयत, उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। He is the only source of salvation. आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात हो। इमाम उसके 4 बाब 12 आयत। और फिर आगे चलकर थोड़ा सा एक वार्निंग है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। सजा का हुक्म ये है, सजा का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया है। आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसे कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास है, ताकि उसके काम ज़ाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। जो बेटे को कबूल नहीं करता, जो उस पर ईमान नहीं रखता, उस पर सजा का हुक्म हो चुका। दिस इज द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम ये कहता है। इसलिए हमें जिंदा खुदा पर ईमान रखने की जरूरत है। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी विच इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, जहां पर हम कहते हैं सारे खुदा ठीक हैं जी, सभी ठीक हैं, लेकिन खुदा का पाक कलाम कहता है जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। द जजमेंट इज हियर। अगर आप उसकी ताबे फरमानी नहीं करते, अगर आपके अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि आप उसको खुदा का बेटा माने और उसको उस पर ईमान रखें, तो आप यकीन रखें खुदा के कलाम के मुताबिक दिस इज अ वार्निंग कि उस पर सजा का हुक्म हो चुका। और रोमी के खत का मसलन ये कहता है अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो आप जो कुछ भी उसके लिए करते हैं, आपकी ताबे फरमानी, आपकी वफादारी, आपकी मोहब्बत अगर खुदा के साथ है, रिवॉर्ड इज हियर, एवरलास्टिंग लाइफ। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आप जैसे भी हैं, जो कोई भी है, जैसी भी आपकी हालत है, गॉड इज कॉलिंग यू। आइए खुदा उनके पास आए इब्राहिम की तरह, जब वो बुलाता है उसकी आवाज को सुने, उसकी ताबे फरमानी करें, जो वो चाहता है वो करें। खुदा आपको बरकत बख्शे। आइए दुआ मांगे। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे बंदा इब्राहिम की जिंदगी के लिए। प्यार खुदा जिसने तेरी ताबे फरमानी की, जिसने जुर्रत की, और प्यार खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। प्यार खुदा तो हमें भी ऐसा ईमान अता फरमा कि प्यार खुदा हम तेरे साथ वफादार रहें, और प्यार खुदा किसी चीज से दरेग ना करें। प्यारे यीशु जी, मैं दुआ करता हूँ कि तू अपने लोगों के साथ हो, इन्हें बरकत दे, ताबे फरमाने की रूह दे। आज के सारा दिन है खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं। हमें हर हाथ से, दुख, तकलीफ, बीमारी से बचा के महफूज रखना। हमारे घरानों को बरकत देना, दोस्तों और अजीजों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और प्यारे खुदा मैं दुआ करता हूँ उन तमाम भेड़ों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि तूने दिए हैं, ताकि मैं खुदा उनकी खिदमत कर सकूँ। फिर यीशु में हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए और यूनाइटेड मसीह फेलोशिप के लिए और दीगर सारे बहन भाइयों को जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है, उनके लिए, उनके घरानों के लिए खुदा मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। तो तमाम बीमारों, यतीमों, लाचारों के साथ हो, उन्हें कुव्वत से तंदुरुस्ती अता फरमा। हम सबको बड़ी बरकत है। बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, इसके सारे काम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम सबको नाम बनाम अपनी पनाह में ले, अपने घराने के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए,
سارے کام کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیری شکرگزاری کرتے ہیں یسوع کے سندر جلالی اور قوت والے نام، جو نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس نام یسوع نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ کل ہم ایک نئے کردار کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور ہمارے لیے، ہمارے چینل کے لیے دعا کریں اور اسے ضرور سپورٹ کریں، تاکہ خدا کا کام جو ہے وہ اور بھی زیادہ بہتر طور سے ہو سکے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، ہیو اے بلیسڈ ڈے۔